السلام علیکم، میرے چینل سٹوری اینڈ ٹیز میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت اچھی اور ایک بہت دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ نماز دن سے بہتر ہے، جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر ادا کریں۔ وہ اپنی مخصوص انداز میں الفاظ ادا کرتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ یہ شخص کا معمول تھا فجر کی اذان ہوتی اور اس کے 5 یا 10 منٹ بعد آ جاتا۔ موسم کی شدت سے بے پرواہ اپنی ڈیوٹی دینے پر انجام تھا۔ شاید کسی مذہبی جماعت سے تعلق تھا۔ میں وضو کرتے ہوئے اس نقطے پر غور کر رہا تھا۔ بھائی بہت ہی باہمت انسان ہے۔ میں دل میں اس سے متاثر بھی ہو رہا تھا۔ دھن نے پوری گلی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ عام انسان تو فجر کے لیے وضو کرنے کے لیے 100 دفعہ ارادہ باندھتے ہیں، پھر کہیں جا کے لیاب سے نکلنے کی ہمت ہوتی ہے۔ میں نے وضو کیا اور باہر نکل آیا۔ وہ ابھی گلی میں ہی تھا اور اپنی مخصوص صدا لگا رہا تھا۔ میں پاس سے گزرا تو اس نے میری طرف دیکھا اور سلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ سردی کی وجہ سے اس نے اپنا چہرہ چادر سے چھپا رکھا تھا۔ اس کے سلام کے پہل کرنے پر مجھے کچھ شرمندگی ہوئی کہ ہم تو شاید نام کے ہی مسلمان ہیں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ میں نے نماز فجر ادا کی، کچھ وظائف ادا کیے جو مجھے مسجد کے پیش امام صاحب نے بتائے تھے۔ میں نوکری کے لیے بہت سخت پریشان تھا۔ دعا مانگ کر میرے دل کو کچھ سکون ملا۔ گھر آیا تو امی نے ناشتہ تیار کیا ہوا تھا۔ میں نے ناشتہ کر کے تیار ہوا اور امی سے ڈھیر دعائیں لیں۔ میرا آج انٹرویو تھا۔ میں آفس پہنچا جہاں انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ انٹرویو بہت اچھا ہوا تھا۔ مجھے بہت امید تھی کہ یہاں جاب ضرور مل جائے گی۔ ایک ہفتہ گزر گیا مگر جاب کے حوالے سے کوئی خوشخبری نہ ملی۔ امی بہت پریشان تھی۔ علی بیٹا نوکری کے حوالے سے کوئی خبر آئی؟ امی نے فکر مندی سے پوچھا۔ آ جائے گی امی، آپ بالکل پریشان نہ ہوں اور نہ فکر کریں۔ میں نے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے نارمل انداز میں کہا، انشاءاللہ سب خیر ہی ہوگا۔ امی میری تسلی پر مطمئن ہوتے ہوئے بولی۔ میں اپنی کمزوری امی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہی پریشانی ہو جاتی تو بیچاری اس عمر میں کیسے حوصلہ کرتی۔ میں روز کہیں نہ کہیں انٹرویو کے لیے نکل جاتا مگر کہیں سے مثبت جواب نہ ملتا۔ تعلیمی قابلیت ہونے کے باوجود میں دھکے کھا رہا تھا، صرف اس لیے کہ میرے پاس کوئی سفارش نہیں تھی، کسی بڑی شخصیت سے میرے کوئی تعلقات نہ تھے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ آج میرا نماز پڑھنے وظائف پڑھنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ شاید مایوسی طاری ہو رہی تھی۔ اتنے دن سے تو پڑھ رہا ہوں، ابھی تک تو نوکری نہیں مل رہی۔ مایوسی نے میرا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور میں کان لپیٹ کر پڑا ہوا تھا۔ اسے اجنبی کی آواز سنائی دی۔ قبر میں پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ آج اس نے ایک نئے جملے کا اضافہ کیا تھا۔ میرا دل اس جملے کا ایسا اثر ہوا کہ میں فوراً بستر سے نکل آیا، وضو کیا اور باہر آ گیا۔ میں ابھی گلی میں ہی تھا کہ میں نے جلدی سے سلام میں پہل کی۔ آنکھوں کے علاوہ اس کا باقی چہرہ چادر سے چھپا ہوا تھا۔ میرے سلام کرنے پر اس نے محبت سے میری سلام کا جواب دیا اور مجھے اس کی آنکھیں مسکراتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ بہت شفقت سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میرے سلام کا جواب دے کر وہ چلا گیا۔ اب روز ہی میری اس شخص سے ملاقات ہونے لگی۔ وہ بہت اچھی گفتگو کرتا تھا۔ لمبا قد، سفید شلوار قمیض اور سیاہ چادر کے ساتھ وہ بہت متاثر کرتا تھا۔ آج باتوں کے دوران اس نے چہرے پر سے چادر ہٹا دی۔ وہ عمر سے 35 سال کا لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی نورانی اور لبوں پر بے حد مہربان مسکراہٹ تھی۔ کیا آپ کا تعلق کسی مذہبی جماعت سے ہے؟ میں نے یکم سوال کر بیٹھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو آپ کو اس کام کا کوئی معاوضہ ملتا ہے؟ میرا مطلب ہے اجرت وغیرہ؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، میرا نہ تو تعلق کسی مذہبی جماعت سے اور نہ ہی میں کسی ادارے کا تنخواہ دار ملازم ہوں۔ میں تو بس اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہوں۔ میری اس کوشش سے اگر ایک مسلمان بھی نمازی بن جاتا ہے تو یہی میری اجرت ہے۔ ہاں، میرے بڑوں نے مجھے ایک کام سونپا ہے، جب تک ان کا حکم ہوگا ادا کرتا رہوں گا۔ اس نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ اگر آپ برا نہ لگے تو میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے گھبراتے ہوئے ایک اور سوال کر ڈالا۔ نعمان، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے ساری باتیں آج ہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اس کا جواب پھر سے کبھی صحیح۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا مسجد میں داخل ہو گیا۔ وہ اس قدر توجہ سے نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے اپنی نماز کا سوچ کر شرمندگی سی ہونے لگی۔ ایک بات جو میں نے ہمیشہ نوٹ کی وہ یہ تھی کہ جب نعمان مسجد میں میرے ساتھ آتا تھا، نماز پڑھتا تھا مگر نکلتے وقت کسی کو نظر نہ آتا۔ پتہ نہیں اتنی تیزی سے وہ کہاں چلا جاتا تھا۔ ایک دن میں نے جلدی نماز ادا کی اور نماز کے بعد نعمان پہ نظر رکھنے کے لیے مسجد کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں امی کا فون آ گیا اور میں اس میں ایسا الجھا کہ نعمان میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ آپ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے؟ میں نے نعمان سے سوال کیا تو وہ میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگا۔ مجھے لگا کہ اس سوال کی در پر وہ جو اصل بات پوچھنے کا مقصد تھا وہ نعمان جان گیا تھا۔ مجھے کچھ شرمندگی سے محسوس ہوئی۔ نعمان خاموش رہا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے بھی ارادہ کیا کہ دل میں نعمان سے اس کی ذات کے بارے میں ایسے فضول سوال نہیں کروں گا۔
اب میں جلدی اٹھ جاتا، پہلے ہی وضو کر لیتا تاکہ ٹائم بچ جائے اور میں زیادہ سے زیادہ نعمان سے باتیں کر سکوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے باتیں کرنا اچھا لگنے لگا تھا، کوئی نہ کوئی اچھی بات سیکھنے کو مل جاتی۔ آج اس کے پاس سے اس قدر اچھی خوشبو آ رہی تھی جیسے کوئی بہت ہی عمدہ عطر لگایا ہو۔ ابھی میں خوشبو کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے جیب میں سے ایک چھوٹی سی عطر کی بوتل نکالی اور میری طرف بڑھا دی۔ یہ لو۔ نعمان میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، نہیں یہ تو میں نہیں لے سکتا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے بولا، ارے انکار مت کرو، دوستی کا پہلا تحفہ سمجھ کے قبول کر لو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں کے ساتھ آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ دوستی؟ اس لفظ کو میں اپنے لیے اعزاز سمجھ رہا تھا۔ میں نے شکریہ کہہ کر اس کا تحفہ قبول کر لیا۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں مگن تھا کہ نعمان بولا، اللہ بڑا کریم ہے، ہم مطلب کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں مگر وہ پھر بھی ہمیں نوازتا ہے۔ نعمان کے منہ سے الفاظ سن کر میں گھبرا گیا۔ مجھے لگا کہ وہ میری نماز پڑھنے کا اصل مقصد جان گیا ہو۔ میں نے نظریں چرا لی۔ میں اپنی کزن ہما کو پسند کرتا تھا، وہ میری خالہ زاد تھی۔ میں نے گریجویشن کر لی مگر ابھی تک کوئی جاب کی صورت نہیں بنی تھی۔ میں نے اپنا مسئلہ مسجد کے پیش امام کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ باجماعت نماز ادا کرو، کچھ وظائف پڑھنے کو بتائے۔ آج جب نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مجھے نعمان کی بات یاد آ گئی۔ مجھے اپنا آپ اللہ کے سامنے بڑا مطلبی سا لگ رہا تھا۔ ہم انسان بھی کتنے خود غرض ہوتے ہیں، کبھی شکر ادا نہیں کرتے، ہمیشہ مانگتے ہیں۔ وہ ہمیں نوازتا رہتا ہے اور وہ ہم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے مگر ہماری زندگی تو اتنا وقت ہی نہیں کہ ہم اس کی عبادت کے لیے ٹائم نکالیں۔ محبت تو دور کی بات ہے اور کچھ نہ ملنے پر فوراً شکوہ کرتے ہیں، اتنی دیر سے نماز پڑھا ہوں، میرا فلاں کام نہیں ہوا، یا اتنی دیر سے دعا مانگ رہا ہوں، میرا فلاں حاجت پوری نہیں ہوئی۔ واقعی وہ بہت کریم رحیم ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نعمان یہ ایک اور بات سکھائی تھی مجھے کہ صبح میری نعمان سے ملاقات ہوئی تو میں خلاف معمول خاموش سا تھا۔ کیا ہوا، پریشان ہو؟ نعمان نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ مجھے بتاؤ، شاید میں کوئی تمہاری مدد کر سکوں، وہ ہمدردانہ لہجے میں بولا۔ میں اپنے خالہ زاد سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر وہ بے روزگاری آڑے آ رہی ہے۔ میں نے اپنا مسئلہ اسے بتایا۔ وہ بہت توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور مجھے پکڑا دیا۔ علی، تم جب انٹرویو کے لیے جاؤ تو جو شخص تمہارا انٹرویو لے رہا ہو اس کی میز کے نیچے حصے پر یہ نظر بچا کے چپکا دینا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ نعمان سنجیدگی سے بولا تو میں کچھ مزید پوچھنے کے لیے منہ ہی کھولا تھا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ جماعت نہ نکل جائے، اب تم جاؤ۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ آج مجھے ضرور نوکری مل جائے گی۔ میں نے امی سے دعائیں لی اور گھر سے نکل آیا۔ آفس پہنچا تو دیکھا صرف 2 سیٹیں تھیں اور امیدوار لاتعداد۔ میرا تو حوصلہ ہی ٹوٹ گیا۔ میری باری آئی تو میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ شخص فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کاغذ جو نعمان نے مجھے دیا وہ میز کے نچلے حصے پہ چپکا دیا، کیونکہ اس نے فون کرتے ہوئے مجھے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا تھا، جو میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا۔ اس افسر نے میرے یہ کاغذات بے دلی سے دیکھے اور بغیر انٹرویو لیے مجھے کہا کہ سوری، آپ کی تعلیمی سیٹ کے لیے ناکافی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے مایوسی سے اپنے کاغذات اٹھائے اور مدّا قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ فون کی بیل بجی۔ اس شخص نے کسی سے بات کی اور فون بند کرتے ہی مجھے آواز دی، مسٹر علی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص مجھے ہی بلا رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے پیچھے اتنی بڑی سفارش ہے۔ وہ شخص مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، یعنی مجھے جاب مل گئی۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ امی کو خوشخبری سنائی، وہ خوشی سے نہال ہو گئیں۔ ذل ہما کو بھی بتایا مگر اصل بے چینی تو نعمان کو بتانے کی تھی۔ میں نے پتہ نہیں کس طرح رات گزاری۔ میں نے ساری رات کس طرح کاٹی۔ صبح اذان سے پہلے ہی میں مسجد پہنچ گیا، وضو کیا اور نعمان کے انتظار میں گلی میں ہی ٹہلنا شروع کر دیا۔ نعمان کی آواز دور سے آتی ہوئی سنائی دی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں خوشی سے دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ لگتا ہے نوکری مل گئی، نعمان نے مسکراتی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ دوست اپنے دوستوں پر نظر رکھتے ہیں، اس لیے دوست کا غم یا خوشی بنا بتائے پتہ چل ہی جاتی ہے، نعمان گہرے انداز میں بولا۔ تو پھر دوستی ہی پکی؟ میں نے جوش سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سوچ لو، برداشت کر لو گے؟ نعمان نے مجھے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں ناسمجھی سے بولا۔ مطلب یہ کہ دوستی برداشت کرنے کی ہمت ہے؟ نعمان پراسرار لہجے میں بولا۔ ایک تو آپ باتیں بہت عجیب کرتے ہیں۔ میں نے منصوبی ناراضگی دکھائی۔ اچھا ہاتھ تو ملائیں، میں نے اصرار کیا۔ نعمان نے چادر سے ہاتھ نکالا اور میرا ہاتھ تھامے نعمان سے ہاتھ ملاتے ہوئے میری چیخ نکل گئی۔ میرا ہاتھ بالکل سرخ ہو گیا جیسے آگ لگ گئی ہو۔ میں درد سے وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور درد کی شدت سے میں نماز بھی نہ پڑھنے جا سکا۔ گھر آیا تو امی نے مجھے دیکھا تو بہت سے ٹوٹکے کیے مگر جلن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میڈیکل اسٹور کھلنے میں کافی دیر تھی۔
میں کافی دیر تک برف لگاتا رہا، وقتی سکون کے بعد پھر وہی درد شروع ہو جاتا۔ ایک پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ درد سارا دن درد کی شدت اتنی رہی کہ میں نعمان کو ہی بھول سا گیا۔ رات کو نیند نہیں آئی تھی، جلن کی وجہ سے میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ اچانک نعمان سے ہاتھ ملانے کا واقعہ یاد آیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نعمان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایک بات سوچ کر انتہائی حیرت ہو رہی تھی۔ جب میں نے جلن سے بے حال ہو رہا تھا، نعمان اس وقت ایک دم کہاں چلا گیا تھا؟ رات پتہ نہیں کب میری آنکھ لگی، دیر سے سونے کی وجہ سے صبح اذان کے وقت آنکھ نہ کھل سکی۔ دروازے پر دستک ہوئی، امی نے آ کے بتایا کہ کوئی نہیں ہے۔ دوبارہ دستک ہونے پر میں اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا تو دیکھا نعمان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیسے ہو دوست؟ نعمان نے پوچھا۔ مجھے نعمان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسے میری ایک سوچ پڑھ رہا تھا۔ اس کے کہنے پر میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حیران ہوں؟ نعمان مزید بولا۔ ہاں، میرے منہ سے اچانک نکلا۔ تم ہاتھ ملانے کی ضد کر رہے تھے، میں نے پہلے ہی پوچھا تھا کہ برداشت کر لو گے، نعمان پر اسرار انداز میں بولا۔ مجھے اس کی بات بےحد عجیب لگی مگر چپ رہا۔ یہ لو۔ نعمان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ڈبیا پکڑتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ یہ مرہم ہے، تم اپنے ہاتھ پر لگا لو، آرام آ جائے گا، نعمان مہربان آواز میں بولا۔ میں نے فوراً مرہم اپنے ہاتھ پر لگایا، جلن ایسے غائب ہو گئی جیسے تھی ہی نہیں۔ میں نے شکر گزار نظروں سے نعمان کی طرف دیکھا۔ مقصد پورا ہو اور فوراً نماز بھول گئے، یہ ناشکری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نعمان ملامت بھرے لہجے میں بولتا تو مجھے شرمندگی ہوئی۔ وہ اصل میں 2 دن سے جلن کی وجہ سے اس بات پر میں بوکھلاتے ہوئے بولا، اتنی معمول سی جلن برداشت نہیں کر سکے، کل دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے میرے دوست؟ نعمان نے مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی نماز ترک نہیں کروں گا، میں ندامت سے بولا۔ میں نعمان کے ساتھ چلتا ہوں مسجد میں پہنچا۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ نعمان کی چال بہت تیز تھی۔ بظاہر لگتا تھا کہ وہ چل رہا ہے مگر ساتھ چلنے سے محسوس ہوتا جیسے وہ اڑ رہا ہو۔ میری سانس پھولنا شروع ہو جاتا اس کے ساتھ چلتے ہوئے۔ آج کی کہانی یہیں تک۔ کہانی کا اگلا پارٹ سننے کے لیے انتظار کیجیے دوسرے ایپیسوڈ کا۔